السلام علیکم۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ سے یہ وعدہ تھا کہ بہت جلد حکمت خداوندی کے متعلق ایک گفتگو پیش کی جائے گی، آج اسی سلسلے میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ تو عزیزو، حکمت خداوندی کے متعلق گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک مثال کے ذریعے سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو کس چیز میں ہے، اور تاکہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے گفتگو کا سمجھنا آسان ہو جائے کہ حکمت خداوندی ہے کیا۔ تو عزیزو، فرض کرتے ہیں کہ اگر میں اپنے گھر کے سامنے ایک آم کا درخت لگاتا ہوں تو میری خواہش اور میری چاہت تو یہی ہے کہ یہ آم کا درخت کل جب ایک تناور درخت بن جائے تو وہ ثمر آور ہو جائے، میرے بچوں کے لیے فائدہ ہو، میرے گھر والے اس سے استفادہ کریں۔ لیکن اگر واقعاً اور در حقیقت دیکھا جائے تو میں آج درخت لگاتے وقت یہ نہیں بتلا سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ درخت واقعاً مفید ثابت ہوگا یا میرے بچوں اور میرے گھر والوں کے لیے غیر مفید ثابت ہوگا۔ یعنی آج درخت لگاتے وقت مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ کل آنے والے دن یہ درخت واقعاً پھل دے گا یا بالفرض یہ آم کا درخت میرے ہی گھر پہ گر جائے گا اور میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو آج میں درخت لگاتے وقت اس بات کو یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ہاں، میں امید ضرور کروں گا، ایک اچھی خواہش ضرور رکھوں گا کہ کل آنے والے دن میں یہ درخت میرے بچوں کے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ کیوں میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں مستقبل کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہوں۔ بس بہت ہو سکتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میری امید یہ ہے کہ یہ درخت کل آنے والے دن میرے گھر والوں کے لیے اچھا اور مفید ثابت ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں اور توجہ کریں کہ اگر یہی چیز ہم حکمت خداوندی پہ چھوڑ دیں اور کوئی کام اس کی ذات کے حوالے کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر وہ ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے اگر اچھا بھی ہو تب بھی وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر دنیا کی نظر میں وہ چیز اچھی نہ بھی ہو پھر بھی وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ کیسے، کیوں اور کیسے، یہ ہم آج جانیں گے اور اچھے سے اس بات پہ غور کریں گے۔ عزیزو، کیسے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ علم ما کان و ما یکون رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور ہمارے حق میں کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ دوسری بات، کیوں؟ تو یہ اپنی حکمتوں کے تحت جب کوئی عمل کو انجام دیتا ہے تو چونکہ اس کی قدرت ہر چیز پہ غالب ہے، لہذا وہ جو بھی ہمارے حق میں کرے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ تو عزیزو، آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کے اس بیان کردہ واقعے کے ذریعے سے، کہ آپ نے بارہا اس واقعے کو مجالس اور دوسری جگہوں پہ سنا ہوگا، اور آج اچھے سے غور کرتے ہیں کہ حکمت خداوندی اگر کسی کے حق میں ہو تو وہ واقعاً کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ہو سکتا۔ آئیے غور کرتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ ایک دن جناب موسیٰ بنی اسرائیلیوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور جناب موسیٰ کا وہ لہجہ، وہ انداز اتنا بھا گیا کہ بنی اسرائیلی بالکل محو حیرت ہو کے جناب موسیٰ کی باتیں سن رہے تھے، اور بعض کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ جب جناب موسیٰ نے بیان ختم کیا تو ایک بنی اسرائیلی آیا نکل کے اور آگے کہنے لگا، یا نبی اللہ، آج کا بیان آپ کا بہت عالی تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ جاننے والا اور آپ سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو جناب موسیٰ اپنے دل میں یہ سوچنے لگے کہ واقعاً شاید میرے سے بڑا کوئی بھی عالم اس دنیا میں اور اس روئے زمین پہ موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی جناب موسیٰ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا
کہ اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی جاننے والا موجود نہیں ہے۔ وہی خدا بندی آ گئی، موسیٰ آپ سے بھی بڑا جاننے والا اس روئے زمین پر موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس سے ملاقات کرنا تو آپ مجمع البحرین تک سفر کریں اور جائیں، اور وہاں پہ آپ کو ایک ایسا شخص ملے گا کہ جو آپ سے بھی زیادہ دانا، آپ سے بھی زیادہ جاننے والا موجود ہے۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ سنا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی موجود ہے جاننے والا اس روئے زمین پر، ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہو گیا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اس شخص سے ملوں اور اس سے کچھ اور باتیں سیکھی جا سکیں۔ جناب موسیٰ سامان سفر باندھتے ہیں اور مجمع البحرین تک پہنچتے ہیں۔ کبھی اور گفتگو اگر پیش کرنی ہوئی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ سفر کیسے اور کن طریقوں سے جناب موسیٰ نے اور کہاں تک یہ سفر کیا تھا، پیش کیا جائے گا اس کے سلسلے میں گفتگو۔ آج ہماری گفتگو یہ ہے کہ جناب موسیٰ مجمع البحرین تک پہنچے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، نہیں فلاگر ہے، عبادت خدا بندی میں مشغول ہے، اور تاریخ نے یوں لکھا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ جناب خضر تھے۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا۔ اور جب جناب موسیٰ وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم موجود ہے اور آپ کا پتہ دیا گیا، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ باتیں سیکھ لوں۔ جناب خضر کہتے ہیں کہ سارے مسئلہ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ چاہتے ہیں کچھ سیکھنا، میرے ساتھ چاہتے ہیں رہنا، تو ضروری ہے کہ آپ میرے افعال پہ سوال نہیں کریں گے، کسی بھی طریقے کا شکوہ نہیں کریں گے۔ جناب موسیٰ نے وعدہ کر لیا کہ نہیں، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا، میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ بہرحال قرارداد کے ساتھ جناب موسیٰ اور جناب خضر وہاں سے روانہ ہوئے۔ کچھ دور پہنچتے ہیں تو ایک دریا آ گیا اور ایک کشتی بھی تھی، اس کشتی پہ سوار ہو کے دریا کو عبور کیا گیا۔ جب اس کنارے پہنچے ہیں تو جناب خضر نے اس کشتی کو معیوب بنا دیا، معیوب کر دیا۔ جناب موسیٰ سوال کر بیٹھے، ہم نے جس کشتی کا سہارا لیا، دریا کو عبور کیا، آپ اسی کشتی کو معیوب بنا دیے۔ جناب خضر کہتے ہیں میں نے کہا تھا میرے افعال پہ سوال نہیں کرنا، میرے افعال پہ کسی طریقے کی باز پرس نہیں کرنا۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب میں آئندہ سے یہ خیال رکھوں گا، آپ کے کسی بھی فعل کے اوپر میں سوال نہیں کروں گا۔ کچھ دور اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک آبادی شروع ہونے سے پہلے باہر آبادی کے کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جناب خضر نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ جناب موسیٰ پھر سوال کر بیٹھے کہ آپ نے اس بچے کو جان سے مار ڈالا، اس بچے کی کیا خطا تھی، بے جرم و خطا آپ نے اس کو مار ڈالا۔ جناب خضر پھر کہتے ہیں میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم سوال کرتے جا رہے ہو۔ جناب موسیٰ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے اب کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، ایک آبادی اور ایک قریہ، ایک گاؤں آتا ہے، اور چونکہ سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، قرآن کے مطابق شاید توشہ سفر ختم ہو چکا تھا اور یہ بھوکے بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے۔ اس شہر کے اندر جا کے دروازوں پہ دق الباب کرنا شروع کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں مہمان بنا لیں، کیا ممکن ہے کہ آپ قبول کریں گے؟ سب نے انکار کر دیا اور یہ لوگ تھکے ہارے شہر سے واپس ہو رہے تھے۔ جیسے ہی شہر سے نکل رہے تھے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب خضر نے یہ دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو ٹوٹنے کے قریب ہے، ڈھہنے کے قریب ہے، گرنے کے قریب ہے۔ جناب خضر نے گارا مٹی تیار کیا اور اس دیوار کی مرمت کرنا شروع کر دی۔ جناب موسیٰ نے پھر سوال کر لیا کہ جن لوگوں نے ہمیں ٹھکرا دیا، آپ انہی میں سے کسی کی دیوار کو بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو دیوار بنانی ہی تھی تو ان سے طے کر لیے ہوتے، اس کی اجرت لے لیے ہوتے تو ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا، ہم کھا بھی لیتے، لیکن آپ نے ایسے ہی اس دیوار کو جو ہے تعمیر کر دیا۔ جناب خضر کہتے ہیں کہ اب ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے، یہ تیسرا موقع تھا، آپ نے پھر سوال کر لیا، اب ہماری جدائی پکی ہے، آپ اپنے راستے جائیے، ہم اپنے راستے جائیں گے۔ لیکن ہماری جدائی سے پہلے ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ جو کچھ بھی ہم نے یہ 3 فعل انجام دیے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی۔ عزیزو، اب آپ یہاں سے توجہ کریں گے، پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا رہا ہوگا، لیکن آپ یہاں سے توجہ کریں گے کہ جب جناب خضر یہ بتلاتے ہیں کہ آپ نے یہ غور کیا ہوگا
کہ جو میں نے کشتی توڑی تھی، کشتی کو معیوب بنایا تھا، اس کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ جس کشتی پہ ہم سوار ہو کے آئے تھے، وہ کشتی کچھ ایسے مسکین لوگوں کی تھی کہ جو کچھ ایسے بیچارے لوگوں کی تھی کہ جو سمندر میں، دریا میں اسی کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کشتی کو، چونکہ ایک بادشاہ پیچھے سے آ رہا ہے اور وہ تمام کشتیوں کو غصب کر رہا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کشتی کو بھی وہ لے لے اور ان کا جو سہارا ہے زندگی گزارنے کا وہ بھی چھن جائے اور ان کی زندگی اور بھی زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے۔ اور جو میں نے یہ آخری فعل انجام دیا کہ میں نے دیوار کو تعمیر کر دیا، دیوار کی مرمت کر دی، اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ دیوار میں کچھ یتیم بچوں کے خزانے چھپے ہوئے تھے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو جو حق ان بچوں کو ملنا چاہیے تھا وہ مل نہیں پاتا۔ میں نے دیوار کو بنا ڈالا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو یہ خزانہ انہی کو ملے جن کا وہ ہے۔ اور عزیزوں، جو دوسرا فعل انجام دیا تھا جناب خضر نے، جس میں ہماری گفتگو ہے، آپ توجہ کریں گے، جناب خضر کہتے ہیں کہ جو میں نے اس کھیلتے ہوئے بچے کو مار ڈالا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والدین جو تھے وہ مومن ہیں اور یہ بڑا ہو کے کافر اور شرک کے راستے پر، کفر اور شرک کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ تو ہمیں یہ خوف تھا کہ کہیں اس کے کفر اور شرک کی بنیاد پر اس کے والدین کا ایمان خطرے میں نہ آ جائے، اور جس کے نتیجے میں اس کے والدین جو ابھی مومن ہیں، جنت کے حقدار ہیں، کہیں اس بچے کی وجہ سے ان کا ایمان نہ خراب ہو جائے اور وہ جہنم میں چلے جائیں۔ عزیزو، آپ یہاں غور کریں گے، یہاں بہت ساری گفتگو ہے۔ ان تمام گفتگو کو چھوڑتے ہوئے صرف اور صرف حکمت خداوندی کے حوالے سے آپ کے سامنے مجھے گفتگو رکھنا ہے۔ یہ ساری گفتگو چھوڑتے ہوئے کہ ایک بچے کو آیا قتل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کسی ایسے شخص کو قتل کرنا ولو کہ وہ بچہ نہ ہو، مثلا بالغ ہو لیکن اس کا کوئی جرم نہ ہو، اس کو مارنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ان تمام کے جوابات موجود ہیں، اہل تفاسیر نے لکھے ہیں۔ لیکن جہاں مجھے گفتگو کرنا ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ وہ بچہ کہ جو 8 سے 10 سال کا رہا ہوگا، جو آبادی کے باہر کھیل رہا تھا، اس کو جناب خضر نے مار ڈالا۔ عزیزو، آپ غور کریں کہ جناب خضر نے جو اس بچے کو مار ڈالا، اس کی وجہ قرآن تو یہ بتلا رہا ہے کہ چونکہ اس کے والدین مومن تھے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کفر اور شرک کی بنیاد پر اس کے والدین کا ایمان خراب ہو جائے۔ تو ایک وجہ تو قرآن نے لکھا کہ کبھی اللہ کی حکمتیں اس انداز سے بھی چلتی ہیں کہ اگر کسی کا ایمان اور کسی کے صحیح راستے پر ہونے کو باقی رکھنا ہو تو اس کے لیے ولو کہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، خداوند کریم اسے بھی اگر وہ مانے بننے والا ہو تو خداوند کریم اسے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ یعنی والدین کا ایمان پہ باقی رہنا، اگر اس کے لیے بیٹے کی محبت بھی حارج ہو رہی ہو اور وہ اس انداز سے آ رہا ہو کہ ایمان خراب ہو جائے، تو اللہ کے وہاں یہ نہیں چلتا ہے کہ یہ تو اس کا بیٹا ہے، اسے کیوں مارا جائے، بھائی اسی کا بیٹا ہے، اسی کے ذریعے سے اگر اس کا ایمان خراب ہو رہا ہے تو وہ جانے نہیں۔ اگر اللہ کسی کے ایمان کو پسند کرتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ مومن رہیں اور وہ تمام راستے اس کے ایمان پہ ہونے کی بنیاد پر، چونکہ یہ مومن تھا، یہ ایسے افعال انجام دے رہا تھا کہ جس کا یہ تقاضا تھا کہ یہ مومن اس دنیا سے جائے، تو اب اللہ پہ ضروری تھا کہ وہ تمام چیزیں جو ان کے اس ایمان کے لیے مانے بن رہی تھیں وہ اسے راستے سے ہٹاتا جائے تاکہ ان کا ایمان خراب نہ ہو۔ ایک حکمت تو یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچے کو مار ڈالنا، چاہے وہ جس انداز سے بھی مارا گیا ہو، چاہے جناب خضر نے اس کا گلا گھونٹ کے مارا ہو، جناب خضر نے اسے تلوار کے ذریعے سے مارا ہو، اور یہی دو وجہیں واقعاً سمجھ میں بھی آتی ہیں کہ یا تو گلا گھونٹ دیا ہو کہ جس میں کچھ منٹ اور کچھ سیکنڈ لگے ہوں، یا مثلاً کسی اور ذریعے سے مارا ہو، کیونکہ پیٹ کے اذیت دے کے مارنا تو کہاں جانوروں کے لیے مناسب نہیں ہے، ایک نبی سے ایسا سرزد ہونا
محال ہے۔ لہذا صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہوگا نبی نے وہ اپنایا ہوگا۔ لہذا جو بھی وقت لگا ہے مارنے کا، موت چاہے جس انداز سے بھی آئی ہو، موت کا وہ طریقہ بھی والدین کے لیے بہت اذیتناک ہوتا ہے، اور جدائی تو اذیتناک ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آپ غور کریں گے دو باتیں ہیں، ایک مرتبہ یہ سننا کہ فلاں کی موت ایسے ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ وہ طریقہ بھی اذیت میں مبتلا کرتا ہے، اور جدائی، اب وہ جدائی چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو رہی ہو، چاہے وہ آسان موت کے ذریعے ہو رہی ہو، ایک بھیانک موت کے ذریعے ہو رہی ہو، کسی کے بھی ذریعے ہو رہی ہو، تو جدائی کا جو مسئلہ ہے وہ تو تکلیف پہنچائے گا ہی پہنچائے گا، لیکن اس جدائی کی تکلیف میں وہ تکلیف اور بڑھ جاتی ہے اگر ہمیں یہ خبر ہو جائے کہ فلاں کو بہت ہی بے رحم طریقے سے مارا گیا ہو۔ لہذا قتل چاہے وہ گلا گھونٹ کے ہو، تلوار کے ذریعے سے ہو، یہ اور بھی اذیت کا سبب بنتا ہے انسان کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچہ جسے جو تقریباً 8-10 سال کا رہا ہوگا، کیونکہ باہر وہ کھیل رہا تھا، اس کا اس دنیا سے چلا جانا واقعاً والدین کے لیے تکلیف کا سبب رہا ہوگا، اور وہ واقعاً اذیت میں مبتلا ہوئے ہوں گے جب وہ دیکھے ہوں گے کہ ان کا بیٹا اس طریقے سے مارا گیا۔ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ بچے بتلائے ہوں گے، واقعاً جس طریقے سے بھی ان کی ماں تک، والدین تک یہ بات پہنچائی گئی ہوگی، ان کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف اور صرف اللہ کا ان کے ایمان پہ باقی رکھنا اور انہیں جنت دے دینا، صرف اتنا ہی کر دے تو کافی ہے؟ اگر ہم دنیاوی عدالتوں کی بات کریں، ہم جو آپس میں عدالتوں کی بات کرتے ہیں، تو ہماری عدالتیں یہی ہوتی ہیں کہ بھئی اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کر جائیے۔ تو اگر آپ غور کریں کہ اگر واقعاً اللہ کی حکمت اور اللہ کا علم یہ دیکھ رہا تھا کہ کل اس بچے کا کفر و شرک مانے بن جائے گا ان کے جنت تک پہنچنے کے لیے، یہ مومن نہیں رہیں گے، تو اللہ کا اس بچے کے بدلے میں ان کو جنت دے دینا کافی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ہم اپنی عدالتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے لیے واضح ہے، یہ واضح سی بات ہے یہ کہ اللہ اس کے بدلے میں، اس بچے کے بدلے میں اللہ ان کو جنت دے دے۔ لیکن عزیزو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ جو اللہ نے اس بچے کو اس والدین سے جدا کیا جناب خضر کے ذریعے سے، پھر اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی کہ جس بیٹی کی نسل سے اللہ نے 70 انبیاء قرار دیے۔ آپ غور فرمائیں، یہ ہوتی ہے حکمت خداوندی کہ اگر وہ چیز جو ہمارے لیے مفید ثابت ہو جائے اور اس میں حکمت خداوندی وابستہ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہمارے لیے غیر مفید نہیں بنا سکتی۔ اور اگر کوئی چیز ہمارے لیے مفید نہ بھی ہو، ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے مفید نہیں دکھ رہا تھا کہ اس بچے کو اس سے جدا کر دیا گیا، ماں باپ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ان کو اذیت ہو رہی ہے، ہم کو نہیں دکھ رہا تھا چونکہ ہم آگے نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے شروع میں آپ کے سامنے مثال دی کہ جب میں درخت لگا رہا تھا تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ درخت کل آنے والے دن میں یہ ثمر آور ہوگا، مفید ثابت ہوگا، اس سے میرے گھر اور میرے بچے اس سے استفادہ کریں گے یا نہیں کریں گے، مجھے نہیں خبر تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ درخت کل آنے والے دن میں کسی طوفان اور کسی آندھی کا شکار ہو کے میرے گھر پہ گر جائے گا، مجھے نہیں پتا ہے چونکہ میرا علم نہیں ہے مستقبل کے بارے میں۔ لیکن اگر ہم ہر وہ فعل جو ہم انجام دے رہے ہیں اس میں ہم اللہ کی مصلحت اور اللہ کی حکمت کو مد نظر رکھ کے کریں کہ پروردگارہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یا جو تو ہمارے حق میں کر رہا ہے وہ تو وہی کر جس میں تیری مصلحت پائی جاتی ہو، جس میں تیری حکمت پائی جاتی ہو، تو آپ یقین جانیں ابھی فوری طور پر اگر کوئی چیز ہمارے حق میں اچھی نہیں بھی لگ رہی ہوگی لیکن اس کا نتیجہ بہت بہترین نکلنے والا ہوگا۔ جس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ دوا پینے کے لیے بالکل مانے ہوتا ہے، ہر ممکن کوشش کر لیتا ہے کہ دوا نہ پیے، لیکن والدین مستقبل جانتے رہتے ہیں کہ یہ دوا پیے گا تبھی 3 دن کے بعد کھیلے گا، تبھی 2 دن کے بعد کھیلے گا۔ تو وہ جو 3 دن اور 2 دن کے بعد آنے والا نتیجہ ہے اس کو جب ہم واضح طور سے دیکھ لیتے ہیں
تو ہم پوری طرح کوشش کرتے ہیں کہ بچہ دوا پی لے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آنے والے دن میں یہی دوا اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کرے گی، یہ پھر سے خوش اور کھیلنے لگے گا۔ بالکل یہی صورتحال ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جو بھی کچھ ہماری اس زندگی کے چلتے ہوئے ایام میں ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اگر واقعاً جب بھی ہم دعائیں کر رہے ہوں، جب بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوں، جب بھی ہم خدا سے توسل کر رہے ہوں، تو ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ پروردگارہ، تیری جو مصلحت ہو، تیری جو حکمت ہو، جو میرے حق میں بہتر ہو، جو تو میرے لیے بہتر سمجھ رہا ہو، وہ میرے لیے انجام پائے۔ تو آپ یقین جانیں اگر وہ چیز اچھی ثابت ہوئی، دنیا دیکھ رہی ہے اچھی ہے تو اچھی ہے، لیکن اگر بالفرض وہ چیز آج ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، آج دنیا اسے نہیں سمجھ پا رہی ہے، لیکن کل آنے والے دن میں وہ اور بھی بہتر ثابت ہوگی، اور بھی اچھی ثابت ہوگی، اگر خداوند کریم کی مصلحت اور حکمتیں اس سے وابستہ ہے تو۔ چونکہ وہ جانتا ہے آنے والے دنوں میں، آنے والے ایام میں ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے ہر لمحات کیسے اور کن راستوں سے ہوتے ہوئے کیسے وہاں تک پہنچیں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جو بھی چیزیں اس کائنات میں ہو رہی ہیں وہ حکمت خداوندی کے تحت ہو رہی ہیں، اس کی مصلحتوں سے ہو رہی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کی قضاء و قدر پہ راضی رہیں، اور جو بھی فعل انجام دینے جا رہے ہوں، جو بھی کام انجام دینے جا رہے ہیں، وہ خدا پہ رکھ کے انجام دیں، تاکہ اگر اس کی ذات اور اس کی مصلحتوں اور اس کی حکمتوں پہ وہ چیز رکھ کے ہم انجام دیں گے تو آپ یقین جانیں اگر فی الفور وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں بھی دکھ رہی ہے، 1 2 دن 3 دن اس سے ہم کو اذیت بھی ہوئی ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہمیں بہت اچھا ملے گا۔ تو عزیزوں، اب آخر میں آپ سے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ اسی سلسلے میں ایک گفتگو اور بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور وہ بھی انشاءاللہ اسی قرآن ہی سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دعاؤں کا طالب حیدر عباس۔